3000 ساتھیوں کی خندق کے ساتھ ساتھ مورچہ بندی فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس دوران میں اور بھی واقعات پیش آئے جن میں کچھ معجزات کا بھی ظہور ہوا۔ تھوڑا ہی کھانا سارے لشکر کے لیے حضور علیہ السلام کے کافی بھی ہو گیا۔ سیرت کی کتابوں میں ان واقعات کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ البتہ میدان سجایا گیا ہے، خندق کھود دی گئی ہے اور اب مورچہ بندی فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 3000 ساتھیوں کی مدد اللہ کی آتی وہ آئے گی، ہاں، لیکن اسباب کے تحت محنت کرنا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اونٹ باندھو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، مدد اللہ کی آئے گی۔ اونٹ کو حفاظت اللہ فرمائے گا، باندھنا تمہارے اختیار میں تم باندھ لو، تو جو تمہارے اختیار میں تم لا کے پیش کرو۔ تو 3000 ساتھی موجود ہیں، خندقیں کھود لی گئی ہیں اور خندق کے ساتھ ساتھ اب مورچہ بندی حضور نے فرما دی کہ کوئی کراس کرنا چاہے بھی خندق کو تو اس سے مزاحمت کا معاملہ، مقابلے کا معاملہ ہو اور یہ کفار کے لشکر کو مدینہ شریف کے اندر داخل ہونے سے روکا جائے۔ مشرکین نے خندق پار کرنے اسے پاٹ کر راستہ بنانے کی کئی بار کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ایسی پامردی سے ان پر تیر برسائے کہ ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، خندق کا کھودا جانا ایک دفاع کا باعث بنا اور اگر اس کو پار کرنے کی کوشش کی گئی یا پاٹ کر راستہ پاٹ کر کے کچھ فل کر کے راستہ بنا لیا جائے تو مسلمان خوب ان پر تیر برساتے۔ یہ ایک دفاع کا معاملہ ہوا، ایک اسٹریٹجی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک اختیار کی بلکہ پامردی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اہل ایمان نے تیر جو ہے کفار پر برسائے اور ان کی ہر کوشش کو ناکام کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کفار کی ذلت آمیز شکست اور واپسی کا معاملہ۔ 1 مہینے تک انہوں نے محاصرہ کیا، ہاں 2-4 دن کی بات نہیں، 1 مہینے تک محاصرے کا معاملہ کیا اور اس کے بعد ان کی ذلت آمیز شکست بھی ہوئی اور پھر یہ ناکام اور نامراد واپس بھی لوٹ گئے۔ یہ 1 مہینے کا معاملہ، آئیے اس پر تھوڑا سا کلام کریں۔ 1 ماہ کے محاصرے کے بعد کفار کے لشکر شکست کھا گئے اور انہیں ذلت کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا اور اللہ نے کچھ اس کے اور بھی اسباب بنا دیے کہ ان کی ذلت میں اضافہ بھی ہوا اور یہ کفار ناکام اور نامراد لوٹ گئے۔ اس میں ایک معاملہ ایسا ہوا، بنو غطفان کے صاحب نعیم بن مسعود کا کردار، یہ نعیم ہے، نعیم بن مسعود، یہ نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ البتہ ابھی ان کے ایمان کا اظہار اور لوگوں کے سامنے نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے اجازت لی۔ جنگی حالات میں کچھ معاملات کی گنجائشیں اور اجازت ہوا کرتی ہے، شریعت بھی گنجائش دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ کوئی ایک ایسی باتیں جا کر کرے کہ ان لوگوں کے درمیان، لشکروں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے۔ چنانچہ تھے بنو غطفان سے، یہ بنو غطفان کے قبیلے کے لوگ تو باہر سے آئے تھے اور اندر قبیلہ ایک یہود کا موجود تھا، بنو قریظہ کا، وہ تو وہیں کے باسی، وہیں کے رہنے والے تھے۔ چنانچہ نعیم بن مسعود نے یہ کیا کہ بنو قریظہ کفار کے لشکروں کے درمیان پھوٹ ڈال دی۔ ہوا یہ کہ جا کر انہوں نے بنو غطفان کو کہا تم تو باہر سے آئے ہو، یہ تو قریظہ والے یہیں پہ رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بھائی کوئی یہ اپنی بات سے پھر جائیں، تمہارا مسئلہ ہو جائے، تم جا کر ان سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گارنٹی لو۔ اسی طرح قریظہ کے لوگوں کو کہا کہ بھئی تم اس سے جو ہے کوئی گارنٹی کا معاملہ لو، ایسا نہ ہو کہ یہ تو چلے جائیں، تم یہاں پر مسلمانوں کے درمیان میں پھنس جاؤ۔ تو کچھ انہوں نے کہا کہ گارنٹی کے لیے کچھ افراد ہمارے حوالے کرو۔ اس طرح کی باتیں کر کے بنو قریظہ کفار کے لشکروں کے درمیان پھوٹ ڈال دی نعیم بن مسعود نے۔ تدبیر تو اللہ کی ہوتی ہے، ظاہر کا کوئی سبب بنتا ہے اور یہ صاحب ابھی تازہ ایمان لائے تھے، اس لیے لوگوں کو ان کے ایمان لانے کا علم بھی نہیں تھا اور یہ ایک ذریعہ بن گئے بنو غطفان کے قبیلے کے لوگوں اور بنو قریظہ کے قبیلے کے لوگوں کے درمیان پھوٹ کے پڑ جانے کے۔ اور سچی بات ہے، اگر لشکر کے اندر ہی پھوٹ پڑ جائے، اندر ہی اعتماد نہ ہو، اندر ہی وہ کمیٹڈ لوگ نہ ہوں، اندر ایک دوسرے کے ساتھ دل پھٹے ہوئے ہوں تو باہر وہ کسی کا کیا مقابلہ کریں گے؟ تو یہ مرعوبیت بھی گویا کہ ان کے دل میں پیدا کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ پھوٹ پڑ جانے کے نتیجے میں اعتماد ایک دوسرے پر سے ختم ہو گیا۔ یہ بنو قریظہ والے کہتے ہوں گے تم تو چلے جاؤ گے، ہم تو مر جائیں گے، ذرا کچھ لوگ ہمارے حوالے کرو تاکہ ہمارا اعتماد رہے۔ بنو غطفان والے کہیں گے تم نے تو میں پہلے بلا کر یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا، تم سب جو ہے وہ افراد مانگتے ہو تمہارے حوالے کرے، تمہارا ہم پر اعتماد نہیں کیا۔ یہ پھوٹ ان کے اندر پڑ گئی اور جب اندر دل پھٹ جائیں تو پھر کوئی لشکر کسی دوسرے لشکر کا مقابلہ، ایسا لشکر جس کے افراد کے دل پھٹ گئے ہوں، وہ نہیں کر سکتا۔ دونوں فریقوں کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ کہاں چلے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، معاذ اللہ کہاں آپس میں پھوٹ پڑ گئی کہ تمہارا ہم پر اعتماد نہیں، وہ کہتا ہے تمہارا ہم پر اعتماد نہیں۔ جب آپس میں اعتماد نہیں تو مل جل کر کیسے لڑیں گے کسی کے خلاف؟ تو صفوں میں پڑ گئی پھوٹ اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ یہ جس
جس کو اللہ تعالیٰ اندر سے کسی کے اندر پھوٹ ڈال کر کمزور بنا دے، وہ اس کفار کے لشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا۔ ادھر مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں، بہت قیمتی ہتھیار ہے دعا اہل ایمان کے لیے۔ کیا دعائیں ہو رہی ہیں؟ مسند احمد میں یہ روایت بھی ملتی ہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مأمون کر دے، یعنی امن دے دے۔ اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مأمون کر دے، مشکل حالات کے اندر، بگڑے ہوئے حالات کے اندر، خوف اور ہراس کے حالات کے اندر، خطرات کے مواقع پر یہ دعا بڑی پیاری، بڑی قیمتی ہے جو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ہمیں سکھا دی۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مأمون کر دے۔ یہ دعا مسلمانوں کی اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری رہی۔ پھر دوبارہ میں یاد دہانی کے طور پر عرض کر دوں کہ بندہ مومن اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین کرتا ہے، اور ظاہر کے اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر کے اسباب کو اختیار کرتا ہے، لیکن نگاہ مسبب الاسباب کی طرف رکھتا ہے اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے۔ بدر کی پوری رات حضور حالت سجدہ میں، مگر صفیں پہلے بنا دی، اور احزاب کے موقع پر بھی کیا ہو رہا ہے؟ صفیں بنا دی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت کمزوری آج ہم میں مانگنے کے اعتبار سے ہے، اپنے انفرادی معاملات میں بھی مانگنے میں کمی ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنے اجتماعی معاملات میں بھی مانگنے سے کمی ہے، مانگنے کے حوالے سے کمی ہے مسلمانوں کے اندر۔ تو اللہ سے مانگنا بھی، اللہ سے یقین کے ساتھ مانگنا اور اللہ پر توکل رکھنا، اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر اعتماد کرنا، ظاہر کے اسباب اختیار کیے جائیں، مسبب الاسباب پر نگاہ رکھی جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ یہ دعا اس موقع پر ہو رہی احزاب کے موقع پر، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مأمون کر دے۔ اللہ نے دعا بھی قبول فرمائی، ادھر پھوٹ بھی پڑی ہے، آگے آندھی بھی چلی ہے، ان کے خیمے بھی اکھڑ گئے، ان کے جانور رسیاں توڑا کر چلے گئے، 1 مہینے کا محاصرہ اس کے بعد ناکام ہوئے اور ذلت کے ساتھ ان کفار کو واپس لوٹنا پڑا۔ اب آئیے ایک اور دعا کا ذکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ بخاری شریف میں نقل کی گئی۔ میدان احزاب ہے، سجا ہوا، کفار کے لشکر اب وہ شکست کھائیں گے، اور اس دوران میں نبی اکرم علیہ السلام نے مورچہ بندی بھی فرما دی تھی، خندقیں کھود لی گئی تھیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کا اہتمام بھی ہوا۔ ایک اور دعا، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، یہ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے۔ اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ یہ دعائیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے حضور کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول بھی فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یعنی کفار پر تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا جس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ساتھ ہی فرشتوں کے لشکر نے انہیں ہلا ڈالا۔ تند اور تیز ہوائیں، ان کا طوفان آ گیا۔ چنانچہ قرآن پاک فرماتا ہے سورۃ الاحزاب ہی کی آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9، اے اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر لشکر حملہ آور ہوئے تھے تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسے لشکر بھیجے کہ جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، اور اللہ دیکھ رہا تھا اسے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ایمان والوں کے شامل حال ہو گئی، پہلے تو کیا ہوا؟ ان کے دل پھٹ گئے کفار کے، بنو غطفان اور بنو قریظہ۔ جب دل پھٹ گئے تو ہمت کہاں ہوگی لڑنے کی؟ ایک تو اندر سے اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیا ان کو، دل پھٹ گئے۔ دوسرا، اللہ نے تند ہوائیں اور تیز ہوائیں چلا دیں، خیمے اکھڑ گئے اور جانور رسیاں توڑا کر بھاگ گئے، اور اللہ نے فرشتوں کے لشکر بھیج دیے۔ یہ بڑی اہم بات، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، مگر حق و باطل کے معرکے تو سجیں گے، اور حق والے حق کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ اس تعلق سے بڑا اہم نقطہ کیا ہے کہ اب اللہ کی مدد آ گئی، اور فرشتوں کو بھی اللہ نے بھیجا جنہیں فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے تھے، اور اے لوگوں تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمان والے جانے کھپا رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری، اور کفار ایمان والوں کے خلاف صف آ رہے ہیں
سازشیں کر رہے. اللہ ان کفار کو بھی دیکھ رہا تھا. ان کے لیے سرزنش کا پہلو ہے جو اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہو گیا. غزوہ احزاب کے تعلق سے آخری بات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں, اور وہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن موڑ ہے دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم. جو مبارک جد و جہد جاری رہی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو ختم نہیں کر سکتی. چھوٹی تعداد کے اعتبار سے, لیکن عظمت کے اعتبار سے بہت بڑی جماعت ہے, سبحان اللہ. تو بہرحال اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایک فیصلہ کن موڑ آ گیا. سارا زور لگ گیا نا, قریش کے لوگوں کا, غطفان کے لوگوں کا, دیگر قبائل کے لوگوں کا اور یہود کا, سب نے پورا زور لگا دیا. تمام الائیڈ فورسز آ گئیں اس وقت کی 10,000 کی تعداد میں, اور معلوم ہو گیا کہ عرب کی کوئی قوت اب مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتی, ان کی اس قوت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. غزوہ احزاب کے موقع پر ایک یہ فیصلہ کن بات 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ سے واپسی کے بعد ارشاد فرمایا. اس غزوہ سے واپسی, وہ جو واپس گئے کون؟ کفار چلے گئے, اور اب حضور بھی خندق وغیرہ چھوڑ کر مدینہ شریف میں. اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم. صحیح بخاری شریف میں یہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے, وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے, اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا. سبحان اللہ, یہ صداقت رسالت مآب ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد تو کیا ہوا, 6 ہجری میں حضور جائیں گے عمرے کے لیے, اور صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو جائے گا تو مسلمانوں کو طاقت تسلیم کر لیا جائے گا. اور 7 ہجری میں خیبر میں یہودی جا کر آباد ہوئے, ان کے خلاف اقدام ہوگا, اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی اللہ کے رسول کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم, اور فتح مکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے گا. تو یہ جو فیصلہ کن موڑ آ گیا, ساری قوت لا کے ڈال دی, سارے الائٹ فورسز لا کر کفار نے ڈال دی, ناکام لوٹ گئے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام بشارت دے رہے, اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے, اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے, ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے, اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت عطا فرما دی.